بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ایک نو مسلم کا ایمان قبول کرنے کا عجیب و غریب ایمان افروز واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ عقیدہ اہل سنت پر فخر کریں گے۔ کیا خوبصورت انداز ہے ایک صحابی کا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پوری جماعت آ گئی صحابہ کی۔ شعب ایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قادم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد من الارض،
عربوں کا ایک وفد آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس، فیہم شاکن، باقی سارے بوڑھے ہیں اور ایک نوجوان کا عجیب عشق تھا، عجیب پیار تھا۔ وہ کہنے لگا فقال الشاخ للقبول، اے بڑی عمر والے لوگوں، تم پہلے جاؤ، تم کلمہ پڑھو، میں بعد میں آؤں گا، میں یہاں رہتا ہوں۔ اذهبوا فبايعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سرکار کے ہاتھ پر جا کے بیعت کرو، میں تمہارے سامان کی نگرانی کرتا ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں اونٹنیوں کے پاس تاکہ سامان محفوظ رہے۔ جس وقت وہ سارے چلے گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جب وہ واپس آئے اب یہ نوجوان چلا گیا۔ اسلام کی طرف جاتے وقت اسلام کو کیا سمجھ کے قبول کیا، اور آج پہچان کے لحاظ سے یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بڑا منفرد انداز تھا۔ شاید تمہارے کانوں تک یہ آواز پہلی مرتبہ پہنچ رہی ہو۔ اس عاشق کے صادق نے جا کر اپنی جس ڈیمانڈ کا اظہار کیا، اگر اس کو عقیدے کا نام دیا جائے تو سنی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ پہنچا میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا عشاق فأخذ بحق غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن بے تکلف اتنا ہے کہ جا کر سرکار کو یہاں سے پکڑ لیا، جہاں تہبند باندھا جاتا ہے، کمر کی دونوں طرف سے سرکار کو پکڑ لیا، چمٹ گیا ساتھ۔ یہ سادگی اور دیوانگی بھی کبھی بہت کام آ جاتی ہے۔ اب مستانہ سا بن کے سرکار کے بدن کے ساتھ چمٹ گیا ہے، اور بولتا کیا ہے؟ وہی بریلی شریف والی زبان جو چل کے وہاں سے یہاں تک پہنچی ہے۔ چمٹا ہے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک نوجوان جو کچھ ہی لمحوں کے بعد صحابی بننے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استجیرک من النار، آپ مجھے آگ سے بچا لے، اے اللہ کے نبی مجھے آگ سے بچا لے۔ استجیرک من النار، آپ کے صدقے، آپ کے ذریعے میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے آگ سے بچا لو، اے اللہ کے نبی میں تمہارے ساتھ چمٹ کر آگ سے بچنا چاہتا ہوں، اے جہنم سے نجات دینے والی ذات مجھے جہنم سے محفوظ کر دو۔ مدینہ شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے، ایک نوجوان اجنبی سرکار کے بدن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور نعرہ وہی لگا رہا ہے جو آج کا سنی لگا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استجیرک من النار، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جہنم سے بچائیں۔ استجیرک، میں آپ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے سہارے جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ جس وقت اس نے یہ باتیں کی سرکار خاموش ہے، اگر اس کی بولے بریلی شریف کی زبان میں سمجھنی ہے تو میرے امام نے فرمایا تھا جن کو سوئے آسماں پھر لا کے جل تھل بڑھ دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ تیرے ہی دامن پر پڑتی ہے ہر عاصی کی نظر، تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہر عاصی کی نظر، ایک جانب خطا پہ دو جہاں کا وار ہے۔ وہ چمٹا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور کہتا ہے میں نے آپ کو مشکل کشا مانا، میں نے آپ کو حاجت روا مانا، میں نے آپ کو جہنم سے بچانے والا مانا، میں نے آپ کو جہنم سے بچانے والا مانا، آپ مجھے جہنم سے بری کریں، آپ مجھے نارے جہنم سے بچائیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم آئے ایمان قبول کرنے ہو اور باتیں مشرکانہ کر رہے ہو، تم خدا کو کہو کہ وہ تمہیں نارے جہنم سے بچائے، تم مجھے کہہ رہے ہو۔ ہرگز سرکار نے ایسا جملہ نہیں کہا، خاموش ہے ابھی۔ فقال القوم، صحابہ بول پڑے، پاس بیٹھے تھے، ان کو غصہ تھا کہ ہم ہر وقت پاس رہتے ہیں، ہم اتنے بے تکلف نہیں ہوئے جتنا بے تکلف یہ ہو گیا ہے، ہم ہر وقت پاس رہتے ہیں، یہ ابھی آیا ہے اور آ کر سرکار کو پکڑ لیا ہے اور اس کو بڑا پیار ہے۔ سرکار بھی اس کو کھینچ کر پیچھے نہیں ہٹا رہے، سرکار بھی اس کے پیار کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ عجیب ہے کہ بولتا کیسے ہے؟ تو قاد القوم، صحابہ نے کہا، صحابہ کہنے لگے اے لڑکے، اے غلام، اے نوجوان،
چھوڑو محبوب کو، تمہیں پتا نہیں کہ یہاں یہ عذاب کیا ہے، بس تم نے پکڑ لیا ہے سرکار کو آ کر۔ اب صحابہ اس کو روک رہے ہیں کہ ہٹو پیچھے، لیکن وہ سرکار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کو سرکار کے قدموں میں آ کر چین آ گیا ہے، اس کو سرکار کے قدموں میں آ کر چین آ گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی خاموش ہیں، اب بھی کچھ نہیں کہا، جبکہ صحابہ روک رہے ہیں ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے۔ سرکار نے یہ بھی نہیں کہا کہ صحابہ اس کو کھینچ کے پیچھے ہٹاؤ، اس کو پیچھے کرو، نہیں، صحابہ ایسا بھی نہیں کہا۔ ادھر وہ بول پڑا، ایسے بولا جیسے توحید پرست بولتے ہیں۔ جب وہ یا رسول اللہ کہہ رہا تھا تو پتا چلا کہ ایمان تو پہلے ہی اس کے دل میں آ گیا ہے۔ کہا صحابہ بڑے لوگوں، تم پہلے جاؤ کلمہ پڑھو، میں بعد میں آؤں گا علیحدہ۔ سوچا ہوا تھا میری پلاننگ کیا ہے، یہ رش ہوگا جس کی وجہ سے شاید مجھے یہ موقع نہ ملے، تم پہلے جاؤ، تم کلمہ پڑھو، میں بعد میں آؤں گا۔ جب سارے چلے گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ واپس آگے، اب یہ نوجوان چلا گیا، جا کر سرکار کے بدن کے ساتھ چمٹ گیا۔ اب صحابہ روک رہے ہیں کہ ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے۔ اس عاشق نے خدا کی قسم اٹھا کر کہا، کہنے لگے والذی بعثہ لا اترکہ حتی یجیرنی من النار، میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جس وقت تک مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے۔ کتنا شوق تھا، کتنا پتا تھا کہ میری بات مان لی جائے گی، عقیدہ کتنا روشن تھا۔ یہ ہے صفہ کا ماحول، یہ ہے دین کی بات، یہ ہے توحیدی، یہ ہے عاشق نبی، سرکار کے بدن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ ابھی تو تربیت بھی نہیں پائی، ابھی تو نمازی بھی نہیں بنا، ابھی تو روزے دار بھی نہیں بنا، ابھی تو حاجی بھی نہیں بنا، ابھی تو مجاہد بھی نہیں بنا، لیکن عشق پھر بھی آ گیا ہے، عشق موجود ہے۔ عشق کی بنیاد پر قسم اٹھا دی، والذی بعثہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، لا اترکہ حتی یجیرنی من النار، میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جس وقت تک مجھے جہنم سے بری نہ کریں گے۔ انہوں نے پھر ایک اور عقیدہ ظاہر کر دیا جو اوروں کے نزدیک مشرکانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بری کریں گے اور ان کے پاس اختیار ہے، یہ بری کر سکتے ہیں، یہ کریں گے تو میں چھوڑوں گا، یہ نہ کریں گے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ناز میں آگے، ناز میں آ کر یہ باتیں کہہ دی، ناز کے اندر۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتے معاذ اللہ، تم نے ویسے ہی پکڑ لیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ تو بدعتی ہے، تو مشرک ہے، تو مزید شرک کیا جا رہا ہے، تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل کشا مانا، تو نے حاجت روا مانا، تو نے بیڑی کنارے پہ لگانے والا مانا، تو نے جہنم سے نکالنے والا مانا، لہذا تو مجرم ہے، تلوار نکال کے سر کاٹ دیتے۔ رب کعبہ کی قسم، سرکار نے غصہ نہیں کیا، سرکار ناراض نہیں ہوئے، لیکن صحابہ نے بھی غصہ چھوڑ دیا۔ ان کو پتا چل گیا کہ ہے کوئی پکا پہنچا ہوا جس بلا وجہ نہیں، اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ پہلے یعنی مائر بے حق ہے کہ مائر بے حق ہے کہ یہ وہ ہے جو مجھے بچا سکتے ہیں۔ ارے دیکھو جس کے دل میں ہے اس کو مل بھی گیا ہے۔ افسوس ہے ان بدقسمت منگتوں پہ جو دروازے پہ دستک بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے گھر کچھ نہیں لیکن مجھے کچھ دے دو۔ یہ بدبخت طبقہ اہل سنت سے باہر ہے، سرکار سے لیے بغیر گزارا بھی نہیں ہوگا۔ سب یہی کہیں اذابوا الی غیری، اذابوا الی غیری، اذابوا الی غیری، غیر کے پاس جاؤ، غیر کے پاس جاؤ۔ سرکار کی طرف سب بھیجیں گے، لیکن جس کا یقین تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، تو یہ وہ منگتا ہے جو دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے گھر کچھ نہیں لیکن مجھے کچھ دے دو، تو وہاں سے صرف 2 تمانچے ہی ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہمارے گھر کچھ نہیں، ہم تمہیں کیا دیں۔ لیکن جس نے مانا ہے کہ ہے اس کو ملا بھی ہے۔ اب یہ نئے صحابی بننے والے ہیں، ابھی صحابی بننا ہے۔ پہلے ایمان کی حالت یہ ہے، پہلے ایمان کی حالت یہ ہے کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ مجھے جہنم سے بری نہ کریں گے۔
میں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ مجھے جہنم سے بری نہ کریں گے۔ اب بات بڑی عجیب ہو گئی۔ مسجد نبوی شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پکڑا ہوا ہے ایک نوجوان سادہ سا، کئی دور سے اجنبی آنے والا ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوئی تو فیصلہ عرش بری سے آ گیا، فیصلہ عرش سے اتر آیا، ہماری حمایت میں فیصلہ عرش سے آ گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جبرائیل کو بھیجا، حدیث پاک میں موجود ہے، فَأَتَاهُ جِبْرِيلَ، جبریل آگے۔ کتنا عشق تھا کہ جبریل کو سدرہ سے بلا لیا۔ جبریل نے کہا یا محمد واجر فإن اللہ قد اجارہ، اے محمد رب فرماتا ہے کہ تم اس کو جنت کی ٹکٹ دے دو کیونکہ میں نے بھی دے دی ہے۔ ملتا ہے کیا کچھ ایک بار مدینے جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا کچھ ایک بار مدینے جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھ، ان کا کرم پھر ان کا کرم، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ۔ یہ ہے اسلام، اس عقیدے والا اسلام، اس عظمت والا اسلام، اسلام میری پہچان۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے، چھوڑا تب ہے جب جنت ملنے کا اعلان ہو گیا ہے۔ جنت تو ویسے بھی مل سکتی تھی لیکن یہ معاملہ محبت نے کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا عرش سے فیصلہ بے کر کہ اے محبوب قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ہمارا عقیدہ گڑا ہوا نہیں، یہ عرش سے اترا ہوا عقیدہ ہے۔ اے محبوب میں نے اس کو جنت دی ہے۔ جبریل نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَجَارَهُ، کہ اللہ نے ان کو پناہ دے دی ہے، اے محبوب تم بھی ان کو پناہ دے دو۔ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم کے دربار میں جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کے دربار کے خلاف نہیں ہوتی۔ جو وہاں ہوتا ہے یہی یہاں ہوتا ہے، وہی یہاں ہوتا ہے۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں ہے نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہی ہو وہاں، جو یہی ہو وہاں سے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔